عام شہری نہیں، سیاستدان اور اداکار بھی پنکی کے گھاک نکلے۔ کوکین کوئن انمول نے بڑے بڑے گاہکوں کے نام بھی لے دیے۔ تحقیقاتی اداروں کو بتایا کہ کوکین نیٹ ورک کے 7 سے 800 خریدار ہیں، ان میں 150 اس کے مستقبل گھاک ہیں جنہیں کوکین دیتی تھی۔ شوبز انڈسٹری سے اداکارہ اور ماڈل سارا سمیت کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے ایم این اے صادق افتخار ان کی اہلیہ رابطے میں تھے۔ صادق افتخار پنکی کے لاکھوں روپے کے مقروض نکلے۔ پیس پاؤڈر کے کالے دھن میں کون کون ملوث؟ انمول اور پنکی کے دوران تفتیش حیران کن انکشافات، سیاستدانوں سے لے کر شوبز تک، قانون کے رکھوالوں سے عدل کے دفاتر تک، گندے دھندے میں کئی بڑے نام سامنے آنے لگے۔ بیان کے مطابق اے این ایف انسپیکٹر احسان نے کوکین کوئن کے بھائی ناصر کو کئی بار حراست میں لیا اور مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ ملزمہ کے مطابق اے این ایف اہلکاروں کو تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے تک رشوت دی گئی۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے سابق شوہر رانا ناصر کے این ایف حکام سے تعلقات تھے، جبکہ رانا ناصر کے بھائی رانا منصور ایڈوکیٹ اور رانا شہزور عرف سلطان کراچی میں منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ انمول اور پنکی کے مطابق رانا ناصر منشیات وکلا کے دفاتر اور چیمبرز میں رکھتا تھا تاکہ پولیس کارروائی نہ کر سکے۔ تفتیش کے دوران ملزمہ نے انکشاف کیا کہ درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں کو لاکھوں روپے رشوت دی جاتی رہی۔ نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین تھے، جبکہ 100 سے 150 مستقل گاہکوں کو باقاعدگی سے کوکین فراہم کی جاتی تھی۔ پنکی نے شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات کے نام بھی لیے۔ الزام عائد کیا کہ ایم این اے صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق کیس کی تفتیش جاری ہے۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سمیت سیاسی حلقوں سے مزید نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ ڈرگ کوئین انمول اور پنکی 9 مقدمات سے بچ گئی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے مختلف تھانوں میں درج 9 مقدمات میں پنکی کو عدالت سے بریت مل چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 15 مقدمات درج تھے۔ پنکی کا کیس ہائی پروفائل ہونے پر گرفتاری کے لیے ریکارڈ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا پنکی کے رائڈرز کے خلاف درج مقدمات میں اس کا نام مقدمات میں شامل کیا گیا تھا۔ رائڈرز کو مقدمات میں عدالت نے رہا کیا اور بری کیا۔ 9 مقدمات میں رائڈرز کے ساتھ پنکی بھی بری ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پولیس ریکارڈ ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ پولیس اب 6 مقدمات میں پنکی کو گرفتار کرے گی۔ کراچی میں انمول اور پنکی کیس سے متعلق نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اعلیٰ پولیس افسران نے ماضی میں درج مقدمات میں مبینہ طور پر پنکی کی مدد کی۔ ساؤتھ پولیس کی جانب سے کمزور تفتیش اور ناقص کیسز تیار کیے گئے، جس کے باعث پنکی کو 9 مقدمات میں عدالت سے بریت ملی۔ ماضی میں پنکی کے رائڈرز بھی گرفتار ہوئے تھے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں پنکی کا نام بھی شامل تھا۔ کمزور کیسز کے باعث رائڈرز رہا ہوئے اور پنکی بھی بری ہونے میں کامیاب رہی۔ دوسری جانب پنکی کی پیشے میں جلد بازی کے معاملے پر ڈی آئی جی ویسٹ کی انکوائری میں ساؤتھ زون کے ایک اعلیٰ پولیس افسر کا نام بھی سامنے آیا۔ پنکی کے پاس وی آئی پی کسٹمرز کے لیے وی آئی پی مال۔ ایاوئی نے کوکین کوئن کی ایک اور آڈیو حاصل کر لی۔ انمول اور پنکی گاہکوں کو منشیات کی خصوصیات بتا رہی ہیں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ نشہ اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پنکی گینگ میں منشیات کی آن لائن پیمنٹ بھی ہوتی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی گینگ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات فروخت کرتا تھا۔ لاہور سے بسوں کے ذریعے منشیات منگوائی جاتی تھی۔ آپ کو چاہیے نا تو پھر آپ یہ 20 والا نہ لیا کریں نا، آپ وہ دوسرا لے لیا کریں۔ گولڈن اسٹف سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے نا رائڈر کا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا۔ لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا رائڈر۔ 2-3 پیس پڑے میں خاص لوگوں کے لیے سائٹ پر رکھوائے ہیں۔ وہ گولڈن اسٹف ہے اور 30,000 روپے کا ہے۔ پانی پینے سے نارمل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پنکی کا ہدف اسکولوں کے کم عمر بچے تھے۔ تعلیمی اداروں میں سہولت، سپلائرز فوڈ ڈیلیوری پر برانڈ کی جعلی یونیفارم پہن کر منشیات سپلائی کرتے تھے۔ پولیس نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ایک اور رپورٹ جمع کرا دی، جس میں انکشاف کیا گیا ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا۔ زیادہ منشیات خریدنے والوں کو رعایتی پیکج دیا جاتا تھا۔ تعلیمی اداروں میں ملزمہ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ پنکی کی نشاندہی پر تعلیمی اداروں میں اس کے سہولت کاروں کی شناخت کرنی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس رپورٹ کو کورٹ فائل کا حصہ بنا لیا۔ پنکی نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ پولیس سے بچنے کے لیے منشیات فوڈ ڈیلیوری برانڈ میں پیک کی جاتی تھی۔ رانا ناصر سے علیحدگی کے بعد کراچی میں خاتون کو ڈیلیوری کے لیے رکھا۔ لاہور سے کراچی تک ہر ٹرپ پر خاتون کو 50,000 ملتے تھے۔ 2 سال تک خاتون کے ذریعے بائک رائڈر سے ڈیلیوری کرائی۔ خاتون سے ڈیلیوری مہنگی پڑنے پر بھائی ناصر کے ساتھ خود کراچی شفٹ ہو گئے۔ تمام رائڈرز کو معروف ڈیلیوری برانڈز کی جعلی یونیفارم دیں۔ پولیس سے بچنے کے لیے منشیات فوڈ ڈیلیوری پارسل میں پیک کی جاتی تھی۔ عاقب اعزاز حمزہ رائڈرز کے طور پر اب بھی کام کر رہے ہیں۔ 2 رائڈرز عباد اور عباسگر گرفتار ہو چکے ہیں، جیل میں ہیں۔
رانا ناصر کی منشا سپلائی پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی تک پھیلی تھی۔ کراچی کے تمام دھندا مصنوعی ذہانت جدید رپورٹ اور اب بات کریں پنکی کو عدالت میں پیشی پر پروٹوکول کیوں دیا گیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 9 گھنٹے طویل انکوائری، پولیس کے مختلف افسروں اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سب سے پہلے ایس ایس پی سٹی علی حسن کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ایس ایچ او گارڈن اور تفتیشی افسر سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ مجموعی طور پر 10 اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ایس ایس پی سمیت تمام افسروں اور اہلکاروں سے تحریری بیانات بھی لیے گئے۔ انکوائری ٹیم نے 3 لیڈی کانسٹیبلز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ تمام بیانات اور شواہد کا جائزہ آج لیا جائے گا۔ رپورٹ ہفتے کے روز حکام کو جمع کرائی جائے گی۔ غفلت یا کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کوکین کوئین انمول پنکی اپنے فنگر پرنٹس تیزاب سے مٹا چکی ہے۔ ملزمہ کے بارے میں لاہور میں تحقیقات کے دوران انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزمہ نے پولیس ریکارڈ سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر اپنے فنگر پرنٹس مٹائے۔ ذرائع کا کہنا ہے مئی 2024 میں لاہور سے منشیات فروش جارڈن گینگ پکڑا گیا۔ نشاندہی پر پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق لاہور پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق درج مقدمے اور دیگر تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ پنکی کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج ہیں۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ پنکی کو لاہور لے جایا گیا۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہے، لیکن پنکی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی نہیں کی گئی۔ پنکی کے سابق شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا۔ سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس سے متعلق پوچھ گچھ کرے گی۔ انمول اور پنکی کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا۔ ملزمہ پر لاہور میں سامنے آنے والے درج مقدمات کی تعداد 3 ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق تعلیمی اداروں کے باہر سے سلیم منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا، جو ملزمہ پنکی کے لیے منشیات فروشی کرتا تھا۔ تفتیشی ٹیم تیسرے مقدمے میں بھی ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت اور اقبال ٹاؤن میں بھی مقدمات درج ہیں۔ لاہور انویسٹیگیشن ونگ نے ملزمہ کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں اور سی آر او برانچ کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ کوکین کوئین کی گرفتاری اور چونکا دینے والے انکشافات، اقتدار کے ایوانوں میں گونج سنائی دینے لگی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے اسکینڈل کو ابتدا قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم نے سوال اٹھایا، سندھ میں قانون کمزور اور مافیا اس قدر مضبوط کیوں ہے؟ شرجیل میمن بولے، یہ صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ کوکین کوئین پنکی کی گرفتاری اور انکشافات، سیاستدان بھی چپ نہ رہ سکے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں یہ صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ حکومت سندھ نے تہیہ کیا ہوا ہے، منشیات کو بالکل مکمل طور پر خاتمہ کریں گے۔ دے آر ناٹ سیلیبریٹی، دے آر دا کرمنلز۔ یہ پورے پاکستان میں بتاؤں کہ یہ ایشو ہے، اس کو آئسولیٹ نہ کریں گے، یہ صرف سندھ کا ایشو۔ آپ کے برابر میں ایک اور جگہ ہے جہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بھی وہاں پہ کمپلینٹ آتی ہیں، میں نے میڈیا میں نہیں دیکھا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے ایکس پر لکھا کہ انتظار ہے منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا۔ پاکستان کے بچوں اور اگلی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تو اسکینڈلز کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طلحہ احمد بولے، سندھ میں قانون کمزور اور منشیات مافیا اس قدر مضبوط کیوں ہے؟ صرف اہلکاروں کی معطلی کافی نہیں، اصل سرپرستوں کو سامنے لایا جائے۔ طلحہ احمد نے کہا کہ پنکی کو خصوصی پروٹوکول کس کے حکم پر ملا، یہ بھی بتایا جائے۔ برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رسہ کشی شروع ہو گئی۔ میئر مینچسٹر اینڈی برنم لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنم کو رکن پارلیمنٹ منتخب کرانے کے لیے جارج سائمنز نے اپنے نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ضمنی انتخابات کے ذریعے اینڈی برنم پارٹی لیڈر کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ اینڈی برنم کو چند ماہ قبل ضمنی انتخابات لڑنے سے وزیراعظم نے روک دیا تھا۔ چینی صدر نے آبِ ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا، صدر شی جن پنگ نے آزاد جہاز رانی یقینی بنانے اور ایران تنازع ختم کرانے میں تعاون کا یقین دلایا۔ صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے، اس لیے ان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں۔ چینی صدر کی خواہش ہے کہ آبِ ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی رہے۔ She would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer, he said,
if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, He did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर ट्रंप की जुमेरात की सुबह बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात के नए विजन पर इत्तेफाक राय किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बताया, चीन 3 बरसों और उसके बाद भी दो तरफा ताल्लुकात के लिए स्ट्रैटेजिक रहनुमाई फराहम करेगा। चीन अमेरिका से मिलकर दो तरफा ताल्लुकात के नए विजन को अमली इक़दामात में तब्दील करने पर तैयार है। मुस्तहकम मस्बत ताल्लुकात और पायदार तरक्की को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम और बाज़ क़वानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्विदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नहरों वाला मामला भी ज़ेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़रा के कहने हैं, विफाक ने BISP का बोझ उठाने से मौज़रत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, दिफा, कर्ज़ों और सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। अभी तक 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई। कल क्या सूरत हाल हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। बोले, आइंदा बजट में हुकूमत को सख्त चैलेंजेस का सामना होगा। या आईनी तरमीम लेकर आने की बात है ना, इनफॉर्मली ना फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं है। चाहे वो आईनी तरमीम हो, चाहे वो बजट हो, मेरे इजाजत के बगैर, मेरे वोट के बगैर वो नामुमकिन है। मुआशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत मुश्किल है और इन मुश्किलात में मुझे इजाफा लग रहे हैं, कमी मुझे नजर नहीं। बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कमेटी, जिस पे राजा परवेज अशरफ साहब, कमर साहब, शरीफ अहमद साहिबा, सलीमान वाला साहब, पार्टी का मौक़िफ़ है, वो हुकूमत के सामने रखेंगे। JUI को सियासत मत सिखाओ बल्कि हमसे सीखो। हम नफरत की सियासत दफन और असूलों की सियासत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। जमीयत को सियासत मत सिखाओ, जमीयत से सियासत सीखो। जमीयत उलमाए इस्लाम का मंशूर है, एक इस्लामी ब्लॉक वजूद में आना चाहिए। मुश्तरक दिफाई मुआहिदा ये उम्मत को एक जिस्म बना सकती है। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, हमने इस इस्लाम की हिमायत की। अगर ईरान को इसराइल सर कर लेता है तो फिर इसराइल पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा। मैं अरब दुनिया से भी कहना चाहता हूँ कि अब आपस के झगड़ों का वक्त नहीं है। एक आपनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, बांग्लादेश जैसे मुल्क में सिर्फ 16% कीमतें बढ़ी हैं और हम हैं कि यहाँ 61% हमने कीमतें बढ़ा दी। सिंध तो वैसे डॉक्टरों के हाथ में, सदर पाकिस्तान मुस्तस्ना है। जिंदगी भर अब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। कभी इतना बड़ा मुजरिम के जेल में और कभी इतना पाक और सफाक शख्सियत कि उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकेगा और ताहया। और अब बात करेंगे ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। बकरों की कीमतों में इजाफे के बावजूद शहरी बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा में चंद हफ्ते बाकी, शहर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पर जोर दे रहे हैं। मुझे ये बकरा पसंद है, मैं ये लेकर। जब तुम ये बकरा लेके जाओगे बेटा, तो इसका क्या नाम रखोगे? शेरू। पसंद तो है वो, लेकिन अभी रेट का कुछ मान नहीं रहा भाई, महंगाई कितनी जा रही है। बच्चों की जिद की वैसे ही लेते हैं। वैसे बकरे तो जाहिर की बात है, छोटा जानवर है, बच्चे आराम से कैरी कर सकते हैं। अभी तो मैं आई हूँ, इनसे मैंने पूछा, ये कह रहे हैं 85 का है बकरा, तो थोड़ा भाव ताव कर रही हूँ। मैंने तो 45 लगाए हैं। 2 साल जो मैंने पाला है उसके पैसे भी नहीं है। ये चने का दाना खाता है, गंदम खाता है, हर चीज दूध पीता है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन ईद उल अजहा के करीब आते ही कुर्बानी का जज्बा और बच्चों की खुशियाँ मांद नहीं पड़ी। शहरी बजट से बढ़कर भी अपने प्यारों की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद फहीम खान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची।